يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا الحمدللہ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی اولیاء اللہ ہمیں بتا دے کہ ایمان کے معنی جاننا ہے کیا جاننا یہی جاننا کہ ہماری تمام حاجتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے پوری ہو رہی ہماری تمام ضرورتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے پوری ہے ہماری تمام ہمیں جو رزق مل رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے یہ جاننے کا نام ایمان اور یہ جاننا کہ کوئی مخلوق ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا یہ بھی جاننا ایمان ایمان کیا ہے الایمان هو الیقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرما ایمان یقین کا نام یعنی یہ یقین ہمارے اندر ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے اللہ تعالیٰ سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے اندر یقین ہونا اور یہ یقین ہونا کہ کوئی مخلوق کوئی کریشن ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتی یہ یقین ہمارے اندر جب ہو جائے تو انسان کا دل میں کیا ہے سکون پیدا ہو جاتا انسان کا دل میں اطمینان ہو جاتا آج جو ہمیں جو ہے پریشانیاں مصیبتیں کیوں آتی ہیں ہمارا جو یقین اللہ پر ہونے کا ہے وہ یقین ہمارا مخلوق پر ہو گیا یعنی اللہ ہمارا حاجت روا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے ہم نے کیا کیا مخلوق کو یقین کر دیا مخلوق پہ یقین ڈال دیا کہ مخلوق سے میری مطلب اگر کوئی نوکری کر رہا ہے تو یہ بولتا ہے کہ نوکری سے میری یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں کوئی بزنس کر رہا ہے تو بولتا ہے کہ میں بزنس سے میں پل جا رہا ہوں بزنس سے میرے کام ہو جا رہی کوئی جو نا ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے تو وہ بولتا ہے ریئل اسٹیٹ میں میرا جو نا کاروبار ہے زبردست بزنس ہے میرے جو ہے نا فلیٹس ہیں میرے اپارٹمنٹس ہیں میرے ولاز ہیں اس کے کرائے سے میں پل رہا ہوں کوئی بینک بیلنس ہے یا کوئی جو ہے نا کسی کی وراثت میں کسی کو کوئی کچھ زمینیں ملی جو مطلب ہزاروں چیزیں ہوتی ہے انسان جو مخلوق ہی ہوتی ہے انسان کیا سمجھتا اس سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہے اس سے میری حاجتیں پوری ہوتی ہے جب یہ نہیں ہوں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا میں جو ہے نا ہلاک ہو جاؤں گا یہ غلط یقین عقیدہ یہ غلط یقین ہمارے اندر آ گیا تو یہ یقین جو ہے نا غلط یقین نکال کے صحیح یقین ڈال لیں گے تو انسان کے دل کو سکون ملے گا یعنی انسان کے پاس آج کیا ہے 6 مہینے کا 6 سال کا 60 سال کا بھی جو ہے نا رزق ہے اس کے پاس مطلب اس کے پاس مطلب اس کو یقین تو نہیں ہے لیکن زندہ رہے گا مگر ہر ایک کے پاس کیا ہے آج کل آج زمانے میں کیا ہے اکثریت کے پاس 1 سال کا راشن 2 سال کا راشن دکانیں ہی دکانیں جو ہے نا گروسریاں ہی گروسریاں اس کے پاس ہے مگر پھر بھی بندہ پریشان رہتا کیوں حالانکہ رزق ہے اس کے پاس مگر پریشان کیوں ہے اس کے اندر یہ آ گیا کہ یہ چیزوں سے یہ مخلوق سے یہ شے سے میری حاجت پوری ہو رہی غلط یقین سے کیا ہوتا ہے دل پریشان ہو جاتا ہے غلط یقین سے کیا ہوتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے یہ غلط یقین نکال کے صحیح یقین لا لیں گے تو ہمارے دل کو سکون ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد جو بندے سے پوچھا جائے گا من ربک کا بتا تیری پرورش کرنے والا کون ہے وہ دل سے پوچھا جائے گا اور قیامت جب ہوگی آخری منزل آخرت میں جبھی بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ لو میرا قلب سلیم کا ہے یعنی مرتے ہی پوچھا جا رہا ہے قلب سے سوال کیا جا رہا ہے بتاؤ رب کون ہے پرورش کرنے والا کون ہے پالنے والا کون ہے یعنی اگر ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے میں پل رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی میرا کفیل و کارساز ہے اللہ تعالیٰ ہی میرا رازق ہے اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو اکیلے ہی چلا رہا اگر یہ دل میں ہوگا تو دل یہاں پر بھی سکون ہوگا جب مر جائے گا بندہ انتقال کر جائے گا منتقل ہو جائے گا دوسرے عالم میں تو وہاں پر بھی سکون سے جواب دے گا میرا رب تو اللہ ہے کیونکہ میں رب سے پل کے آپ کے جواب اور جب یہ دل میں صحیح بات اس کے اتر ہوگی جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا لاؤ میرا قلب سلیم یعنی وہ دل وہ سلامتی والا قلب وہ سکون والا قلب جو دیا تھا وہ قلب سلیم لاؤ تو بندہ بولے گا مولا یہ تیرا تھا تیری مرضی سے استعمال کیا کوشش کیا تیری مرضی سے یہ تیرے حوالے تو بندے کے دل میں سکون چاہیے تو کیا ہونا سکون چاہیے تو صحیح یقین
صحیح علم، صحیح بات، صحیح تصدیق ہونا. اب یہ سکون، یہ صحیح بات، یہ صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے بندے کو کیا ہوتا ہے؟ مصیبتیں آتی، بندے کو کیا ہوتا ہے؟ پریشانیاں آتی ہے. اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا. قرآن سورہ شورا آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم پر مصیبت آتی ہے وہ تو تمہارے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی. یعنی انسان کو جو بھی مصیبتیں آتی ہے، جو بھی پریشانیاں آتی ہے، جو بھی پرابلمس آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ اسی لیے آتی ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کام. یعنی مخلوق پر جو ایمان اس کا ہو گیا ہے، مخلوق سے جو پلروں یقین آ گیا ہے، غلط یقین کی وجہ سے. کیونکہ اعمال کیا ہے؟ اعمال قبول کب ہوتے ہیں؟ ایمان صحیح ہو. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی جتنا اچھا نیت ہوگی، جتنا اچھا ایمان ہوگا، اتنا اچھا عمل ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں فرما رہے تھے کہ تمہارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں میں نے دے رہا ہوں، تم خود وہ مصیبتوں کی وجہ ہو، تم خود جو ہے پریشانی کی وجہ سے ہو. تمہارے پاس جو بھی مصیبتیں آتی تمہارے ہاتھوں سے کیے ہوئے کام آئے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے. اب میں اعمال صالح پوچھ رہا ہوں، یعنی ایمان کے تحت اعمال پوچھ رہا ہوں، مگر تم بغیر ایمان کے، غلط ایمان کے ساتھ عمل کر رہے. مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہر چیز میں کیا ہے؟ خیر ہوتا ہے، ایک شر ہوتا ہے. ہر چیز میں خیر ہوتا ہے، شر ہوتا ہے. مطلب مثال کے طور پر ایک الیکٹریسٹی کا بورڈ ہے، الیکٹریسٹی کا بورڈ میں اس میں جو نا اگر آپ کو آئرننگ کرنا ہے، اگر آپ کو فریج لگانا ہے، فریجریٹر لگانا ہے، آپ کو چولہا لگانا ہے، الیکٹرک اسٹوو لگانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو وائرنگ کرتے ہیں، زبردست طریقے سے لگاتے ہیں. مگر آپ وہی چیز کو اگر غلط استعمال کرے، اس میں خینچی ڈال رہے ہیں، اس میں چاقو ڈال رہے ہیں، اس میں انگلی ڈال رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ ہوتی. یعنی ایک چیز میں خیر ہوتا ہے، ایک چیز میں خیر جو ہے نا شر ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہمارے سے ایمان، کہ مجھی پر ایمان لاؤ، مجھی پر یقین کرو. یہ اللہ کا قانون ہے. جب یہ قانون کو توڑ کے ہم مخلوق پر یقین کریں گے، مخلوق پر امیدیں ہوں گی، مخلوق پر خوف ہوگا، تو ہمارے اندر بے ایمانی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانے تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے تمہاری مصیبتیں آئیں. ہم تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پریشانی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہمیں سردی ہو گئی پریشان ہو جاتے، بخار آیا پریشان ہو جاتے. مطلب ہمارے اندر اتنا کمزور ایمان آ گیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں آتی، کوئی کچھ بولتا بھی نہیں، کوئی پھونک مار کے چلے جاتا، ہم ہیبت میں آ جا رہا مسلمان. کیوں ہو رہا؟ کیونکہ اس کا اندر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر نہیں ہونے کی وجہ سے مخلوق پر ایمان ہوگا، مخلوق کا خوف ہو گیا، مخلوق سے امیدیں آ گئی، اس لیے مخلوق سے، ہر چیزوں سے ڈر رہا ہونے، ہیبت آ رہا، پریشان ہو جا رہا کہ کیا ہوتا کہ میرا، مطلب سالوں کا راشن، سالوں کے پیسے، بینک بیلنس بھی بھرے ہوا، مگر بندہ پھر بھی پریشان ہے کل کا کیا ہوتا بول رہا. ارے لوگوں کیا، مطلب لوگ، زمانہ بدل رہا، ٹیکنالوجی بڑھ رہی، اے آئی آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، میری نوکری چلے جائے گی، اس کو خوش نہیں کرا تو کیا ہوگا، اس کو خوش نہیں کرا تو کیا ہوگا. مطلب بندہ رب کو خوش کرنے کے بجائے اس کی پوری ایفرٹ، اس کا پورا ذہن کیا ہے؟ مخلوق کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں. جب مخلوق کو خوش کرنا چاہتا بندہ، جب مخلوق کو خوش اس کے اندر خیال آ جاتا اور اس پر عمل کرنے لگ جاتا، تو اس کے پاس فوراً یہ اللہ تعالیٰ فرما رہی تمہارے پاس جو بھی مصیبتیں آ رہی نا، یہ تمہارے ہاتھوں سے کیے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اس کو احساس ہو گیا کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کا مخلوق پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھنے کا جو نا نوکری پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھنے کا پراپرٹیوں پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرنے کا اولاد پر، بیوی پر، بچوں پر، شوہر پر بھروسہ کر رہا ہوں. جب یہ اس کو احساس ہو جاتا، کیونکہ آج احساس نہیں ہے، بندہ کیا سمجھ رہا ہے میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، مگر اس کے اندر احساس نہیں ہے کہ اس کے اندر غلط عقیدہ ہے. اس کو بتانا پڑتا کہ یہ تمہارے اندر غلط عقیدہ ہے، تمہارے اندر بھروسہ جو ہے مخلوق کا آ گیا، کہ مخلوق پر بھروسے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پر پریشانی آ رہی ہے. ابھی ایک اور اس کی ایک مثال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو ہے نا خط لکھ کر بھیجا کہ اے ام المومنین، اے ہماری اما جان، کہ آپ میرے لیے کچھ مختصر جو ہے نا نصیحت جو ہے نا تحریر کریے، نصیحت یعنی کچھ ایڈوائز کرے، کچھ نصیحت مختصر کریے. تو حضرت ام المومنین ہماری اما جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتی ہیں، جو نا لیٹر لکھتی ہے، آپ کو سلام عرض کرتی ہے اور فرماتی ہے کہ آپ پر سلام ہو، سلام لکھ کر فرماتی ہے کہ مجھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا ارشاد فرمایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کوٹ کرتے. نصیحت جب پوچھی گئی تو آپ نصیحت میں کیا لکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھتے. آپ فرماتی ہے کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو اللہ کی رضا کی تلاش میں لوگوں کو ناراض کرتا ہے. یعنی اللہ کے لیے کوئی بندہ عمل کرا
اور فکر نہیں کرا لوگ کیا بولتے گی، اللہ کی رضا کی تلاش کر رہا ہوں، یعنی اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. اب یہ حدیث شریف ہے، ہمارے آقا کا فرمان ہے، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو لوگوں کی مشقتوں سے بچا لیتا. یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرا. مطلب آج کیا ہے فی زمانہ ہر کام، مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ مصیبتیں ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے آتی ہے. مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے لیے عمل کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے عمل کرتے، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کو خوش کرتے. جیسا ہی ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو خوش کر دیتے، فوراً مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے. اور یہ ہماری وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے پر جو بھی مصیبتیں آ رہی تمہارے کیے ہوئے عمل ہے. یعنی تم میری رضا کے لیے، میں تمہارے کو پیدا کرا، میں تمہارے کو رزق دے رہا ہوں، میں تمہارے کو سانس دے رہا ہوں، میں تمہارے کو دھڑکنے دے رہا ہوں، میں تمہارے جسم میں گوشت دے رہا ہوں، میں تمہارے جو ہے نا جسم میں ہڈیاں بنا رہا ہوں، میں تمہیں انگلیاں دے رہا ہوں، میں تمہیں آنکھیں دے رہا ہوں، میں تمہاری آنکھوں میں بصارت دے رہا ہوں، میں تمہاری زبان میں کلام دے رہا ہوں، میں تمہارے کانوں میں جو ہے نا سماعت دے رہا ہوں، میں تمہارے جسموں پہ بال دے رہا ہوں، میں تمہیں چلنے کی قوت دے رہا ہوں. تم میرے لیے، میں پیدا کرا، تم لوگوں کے لیے مجھے عمل کر رہے ہو. جیسا ہی ہم لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے مصیبتیں آتی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کی تلاش میں لوگوں کو ناراض کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے عمل کرا، انہیں پرواہ نہیں کرا لوگ ناراض ہو یا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے لیے عمل ہے، اللہ کی مرضی اس میں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. لوگ کچھ بھی کہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو آپ فرماتی ہے جب بندہ ایسا عمل کرتا ہے تو بندے کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی مصیبتوں سے، لوگوں کی مشقتوں سے اس کی حفاظت کر لیتے. یعنی انہیں کرا اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک کائنات میں ایک ذات کو راضی کرا، مگر لوگوں کی پرواہ نہیں کرا، لوگ ناراض ہو یا نہ ہو. لوگ ناراض ہوتے یہ سوچا بھی نہیں انہیں، اور لوگ اس سے ناراض ہے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کیا کرتا ہے؟ مشقتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے. حالانکہ دنیا بھر میں لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ ایمان والا ایک پہ بھروسہ کرا، ایک پہ یقین کرا، اس کی رضا کی خاطر کام کرا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی مشقتوں سے، پریشانیوں سے جو نا اس کو بچا لیتے. تو پرابلم جب آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ ہمارے عمل کی وجہ سے آتی ہے. جب ہمارا کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، گھر سے باہر نکلنا ہو، گھر کے اندر آنا ہو، کسی کی ہیلپ کرنا ہو، جب ہماری نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے تو کوئی بھی شے، کوئی بھی مخلوق ہمارا نقصان نہیں کر سکتی. ہمارا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنا دین رکھتے ہیں، اپنا قانون لاتے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لانا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روائی دل میں ہونا، اور اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہمارا یقین مخلوق پہ آ جائے. اور عائشہ سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے فرماتی ہے یہ تو لوگوں کی رضا، لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ کی رضا کی جو ہے نا نیت اس کی بندے کی یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی تلاش میں بندہ عمل کرا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اس کو مصیبتوں سے، مشقتوں سے بچا لے، کیونکہ نے اللہ کی رضا کے لیے کرا، کیونکہ اللہ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اس کی حفاظت کرتے. یہی نہیں، اس کی قیامت میں بھی حفاظت کرتے ہیں، خبر میں بھی حفاظت. اور آگے حدیث کنٹینیو چل رہی ہے، فرماتی ہے کہ جب بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا، اب یہاں پر وعید ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے. مطلب اکثریت کا آج کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نمازیں بھی چھوڑ دیتے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا دین بھی چھوڑ دیتے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی چھوڑ دیتے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز چھوڑ دیتے، مطلب دین کو چھوڑ دیتے. تو یہاں پر ہمارے آقا فرماتے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، یعنی لوگوں کو خوش کر دیا انہیں اور اللہ کو ناراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس کی ذمہ داری نہ لیتے، یعنی اس کو لوگوں کے حوالے کرتے. مطلب جب بندہ لوگوں کے لیے عمل شروع کر دیتا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کو شروع کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا شروع کر دیتا، مطلب اس کے اوپر مصیبت ہی مصیبت. سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی یہی مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تیرے کو لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، تو جو چاہے کر لے. اب لوگوں کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے کرے. جب لوگوں کے حوالے ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو خوش کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ لوگوں کے حوالے کرتے تھے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اس کو فٹ بال کی طرح استعمال کرتے. ایک بندہ یہاں سے لات مارتا ہے، ایک بندہ وہاں. فٹ بال میں ہوتا کیا؟ خالی لات پڑتے رہتی. تو آج ہم ہر چیز ہونے کے بعد بھی پریشان کیوں ہے؟ ہم کو انہیں بھی مار رہا، انہیں بھی مار رہا، دنیا بھی مار رہی، یہ کنٹری بھی مار رہی، ہر کوئی ہمارے پیچھے پڑے ہوا، ہر کوئی لات مار رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. مصیبتوں کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا خیال کیا ہے؟ ہر معاملے میں لوگ خوش ہو جائے، لوگ راضی ہو جائے.
اور ہم اللہ کو ناراض کریں. جب یہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو لوگوں کے حوالے کر دیتے. یعنی اب لوگوں کا محتاج بن جاتا ہوں, لوگوں کا فقیر بن جاتا ہوں, لوگوں کے اشاروں پہ مطلب لوگوں کے تلوے چاٹتا ہوں, مطلب اسی کے پیچھے اسی کے گن گاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہوں. مطلب اللہ کو بھول جانا یہ سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کی یاد سے غفلت یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے صبح ذکر کرو میرا, شام ذکر کرو, لیٹے ہوئے ذکر کرو, بیٹھے ہوئے ذکر کرو, چلتے ہوئے ذکر کرو. ہر آن اللہ تعالیٰ پسند کرتے اللہ تعالیٰ میرا اپنا ذکر کرو. اور جب بندہ اللہ کو چھوڑ دیتا تو ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے لوگوں کے حوالے کرتے. اور جب ہم لوگوں کے حوالے ہوتے, ہم ادھر بھی جاتے مار کھاتے, ہم خوش کرتے لوگوں کو, مگر ہوتا کیا وہ ریورس میں ہو جاتا. کیا ریورس ہوتا؟ وہ ہمارے کام ہی نہیں بنتے. کیوں کام نہیں بنتے؟ کیونکہ ہم کائنات کا جو ہمارا خالق ہے, ہمارا جو مالک ہے, اس کو چھوڑ دی, اس کو راضی کرنا چھوڑ دیے, اس کو امپریس کرنا چھوڑ دیے, اس کے لیے عمل کرنا چھوڑ دیے. یہ ایک ہی وجہ سے. اب یہ کب آئے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو نا خوشنودی کے لیے کام کرنا, جب ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا, جب ہم اپنے آپ کو جانیں گے, پہچانیں گے کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میرا آنے کا مقصد کیا ہے, مجھے کہاں جانا ہے. ہم اپنے آپ کو کم از کم یہ جانیں گے کہ میں محتاج ہوں, میں حاجت مند ہوں, میں ضرورت مند ہوں, میری کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ایک پانی کا خطرہ تھا, وہ پانی کے خطرے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب اتنی خوبصورت مخلوق, اور گندے پانی کا خطرہ تھا, اس خطرے سے اللہ تعالیٰ گوشت بنائے, لوتھڑا بنائے, ہڈی بنائے, ایک خوبصورت جسم بنا دیا اس کو. میری پرورش میں میرا کوئی رول نہیں ہے, میری پرورش میں کسی کا رول نہیں ہے, میری پرورش میں کسی مخلوق کا رول نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو جب جانیں گے, ہم اپنے آپ کی نفی کریں گے کہ میں تو میرا حاجت روا نہیں ہوں. جب ہم اپنے آپ کو جانیں گے کہ انسان میں خود اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا, تو دوسرا انسان میری کا حاجت پوری کر سکتا, اور میں جب اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا تو دوسروں کی حاجت میں کیسا پوری کر سکتا, میں اپنے بیوی بچوں کی حاجت کیسا پوری کر سکتا, میں اپنے خاندان والوں کی حاجت پوری کیسا کر سکتا, میں اپنی جہاں نوکری کرتی ان کی حاجت کیسا پوری کر سکتا نہ. جب اپنے آپ کا جانتا پن ہمیں ہو جائے گا کہ میں اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا, تو بندے کو پھر معرفت ملتی ہے اپنے رب کی معرفت مل جاتی ہے اس کو. کیونکہ بندہ جب بندہ بول کے آتا ہے, رب میں معبود ہوں بول کے آتا, ہم ابدیت کا اعلان کرتے ہیں کہ میں تو بندہ ہوں, میں تو حاجت مند ہوں, میں تو ضرورت مند ہوں. جب ہم بندگی کا احساس لے کے مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں, مولا میں معبود ہوں بول کے گواہی دینے لگاتے, اپنے آپ کو جب پہچانیں گے مولا اپنی پہچان دیتے آٹومیٹکلی. تو جب اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی کہ تمام کائنات جو چلا رہا ہے مولا ہی چلا رہا ہے, تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے, میرے گھر والوں کی جو ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. یہ ہمارے اندر جب یقین کی کمی ہے, یقین کی کمی سے پریشانیاں, یقین کی کمی سے ہیبت ہے, یقین کی کمی سے جو ہے نا ہر مصیبتیں جو آ رہی ہے. آج مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد مصیبت آ رہی, نماز پڑھنے کے بعد مصیبتیں کیوں آ رہی, روزہ رکھنے کے بعد حج پہ حج, عمرے پہ عمرہ, زکات پہ زکات دے رہا بندہ, مصیبتیں کیوں آ رہی, مصیبتیں اس لیے آ رہی اس کا ایمان غلط جگہ جو نا سٹک ہو گیا. اس کا ایمان اللہ پہ جو ہونا تھا مخلوق پہ دے دیا. مطلب اللہ تعالیٰ مالک کے کائنات کا انہیں سمجھ رہا, مخلوق مالک ہے, مخلوق مجھے حرکت کر رہی ہے, مخلوق سے میرا فائدہ نقصان ہے, مخلوق کو جو نا خوش نہیں کرا تو میرا جو نا نقصان ہو جائے گا, مخلوق کو راضی کرے گا تو یہ سمجھ رہا بندہ میرا فائدہ ہو جائے گا. تو غلط ایمان جو ہے نا غلط تصدیق کرتا, اور جب دل بیمار ہو جاتا تو جسم اعضاء جوارے بھی بیمار ہو جاتے, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کھانسی بھی آ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا. اور جب دل میں ایمان آ جاتا, بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے, بڑی سی بڑی بیماری آ جائے, بندہ بولتا مولا میں تیرے سے راضی ہوں. بندہ بولتا مولا کو میں گواہی دیتا ہوں مولا تیری مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی سے نہیں, تیری مرضی ہی حق ہے, جو کچھ ہوتا ہے تیری مرضی سے ہوتا ہے, تو ہی ہمارا حاجت روا ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا رازق ہے. تو یہ گواہی دینے والا بندہ. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا پہچاننا کہ میں کون ہوں, میری حقیقت کیا ہے. اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو رب کی جانتا پن نہیں ملے گا, اور جب رب کو نہیں جانیں گے پہچانیں گے تو رب کے لیے عمل نہیں ہوگا. تو رب کو جب جان لیں گے, رب کو پہچان لیں گے, رب رازق ہے دیکھ لیں گے, رب ہی مالک ہے دیکھ لیں گے, قرآن سے حدیث سے تجربوں سے, تو رب کے لیے عمل کریں گے. اب رب کے لیے عمل کیوں نہیں ہو رہا, لوگوں کے لیے عمل کیوں ہو رہا ہے, ہمارے دل میں غلط یقین بیٹھ گیا, ہمارے دل میں بیٹھ گیا کہ نہیں اس سے میرا فائدہ ہے اس سے نقصان. یہ ہمارے دل میں جب یقین آ جائے کہ تمام فائدہ نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو کیا ہوگا آٹومیٹکلی جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہمارے حوالے کرتے, ہمارے کام آسانی سے دنیا کے بھی ہو آخرت کے بھی ہو بنتے چلے جائیں. اور ہمیں کوئی مصیبتیں آئے, کوئی پریشانی آئے, لوگوں کو تو مصیبتیں دے گی, مگر
ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اتنا سکون ڈالیں گے، اتنا سکون ڈالیں گے، وہ ایمان کی برکت سے، اللہ تعالیٰ پر یقین کی برکت سے دل میں سکون ہی سکون ہو۔ تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ ایمان ہمیں لانا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے۔ یقین کیا ہونا؟ اللہ ہمارا مالک ہے۔ یقین کیا ہے؟ ہم حاجت مند ہے۔ یقین کیا ہونا؟ تمام مخلوق حاجت مند ہے۔ یقین کیا ہونا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے۔ یہ یقین آنا، یہ یقین کے لیے کیا ہے؟ علم ہونا۔ علم سے یقین آتا، علم سے ایمان آتا۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا جائے، بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، اس میں جو غلطیاں ہوگی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما، عفو اور کام آسان فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما، اچھی طرح ذکر شکر عبادت کرنے والا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو بھی عطا فرما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔